Hello, I hope you are all doing well. My name is Shehbaz Abbas. I am a SCPC registered physiotherapist and I am working as a MSK physiotherapist in UK. So, today we will talk about the SCPC registration in detail. SCPC क्या है? SCPC basically कौंसल है जो हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल कौंसल जो रेगुलेट करती है 15 प्रोफेशंस को यूके में। अगर आप यूके में काम करना चाहते हो तो आपको एससीपीसी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान में कोई प्रैक्टिस करता है तो एज सच उनको नहीं होती, लेकिन वहाँ पे एक पेप्टा और भी हैं जो कौंसल्स हैं जो रेगुलेट करती हैं और आपको लाइसेंस देती हैं कि आप एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हो। और इसी तरह एससीपीसी अगर यूके में आप कोई काम करना चाहते हो तो आपको एससीपीसी की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। और जो 15 प्रोफेशंस को वो करती हैं उनमें से जो हैं वो आर्ट्स थेरेपिस्ट, बायोमैकेनिकल साइंटिस्ट, डाइटिशियन, occupational therapist, prosthetics, physiotherapist, paramedics, orthotics, रेडियोग्राफर, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। अगर तो आपका इस प्रोफेशन से कनेक्शन है, अगर आप तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे कैसे एससीपीसी अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और जो आजकल सबसे ज़्यादा हवा बना हुआ है कि आइल्स और ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, तो इस पे काफ़ी लोग वीडियोस बना रहे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है और दे आर नॉट सर्टिफाइड एंड दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद एससीपीसी कौंसल। सो वो किस तरह इस पे बात कर लेते हैं मुझे नहीं पता। वो स्टूडेंट को गलत गाइड करते हैं। उसमें ये होता है कि वो गलत तरीके से एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद ये होता है कि उनको या तो आईसीपीसी की तरफ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन की डिमांड आ जाती है, या आप उनको केस स्टडीज़ की डिमांड आ जाती है कि आप हमें केस स्टडीज़ लिख के भेजें, आपने सही तरह से अप्लाई नहीं किया या फिर प्रॉपर वे को फॉलो नहीं करते। तो इसके लिए जो बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ों का पता हो जब भी आपने अप्लाई करना है, या किसी ऐसे प्रोफेशनल बंदे से हेल्प लें जो इसमें एक्सपर्ट है, जो ये काम करता है या जो जो इस प्रोसेस से गुजरा हुआ है। जो आजकल एजेंट्स बने हुए हैं और वो इस पे काम कर रहे हैं और बच्चों से पैसे बटोरने के लिए उनको अप्लाई करवा रहे हैं। और एक दूसरी बात ये कि पैसे ज़ाया ना करें। यूके में नो डाउट जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एससीपीसी इज़ जस्ट अ रजिस्ट्रेशन। ये श्योरिटी नहीं है कि आपको एज अ फिजियो यहाँ पे जॉब मिलेगी या कोई भी प्रोफेशन आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो अभी एससीपीसी रजिस्टर्ड हैं यूके में हैं, स्टिल दे आर वेटिंग फॉर देयर जॉब इंटरव्यूज़। सो अगर आप अपनी कंट्री में हैं तो स्पेशली पाकिस्तान में चांसेस बहुत कम है। आउट ऑफ 100 में अगर कहूँ तो यार 1 to 5% चांसेस है कि आपको कंसिडर किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ अ की। अगर आपने पेशेंट ट्रीट करना है, अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है तो अपनी कंट्री में जो कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है जहाँ पे, तो वहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन आपकी बेहतर हो सकती है। नो डाउट अगर अच्छे भी हैं तो उनको प्रूव करना पड़ेगा। और उसके बाद एम्प्लॉयर, काफ़ी क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप राइट ही नहीं होता। और जो बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत आगे हैं जो फिजियोज़ हैं और वो जिस भी प्रोफेशन से हैं तो एससीपीसी रजिस्ट्रेशन वाले, तो वो यहाँ पे जॉब उनको हंट करना मुश्किल हो रही है। तो पाकिस्तान से या इंडिया से काफ़ी हैं चांसेस, लेकिन बहुत कम। बात करने का मकसद ये है कि पैसे ना ज़ाया करें। अगर तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है दैन मैं कहूँ कि हाँ ठीक है आप अप्लाई कर लो, गो फॉर इट। अगर 5 ईयर 10 ईयर्स का अगर है तो चांसेस नियरली ज़ीरो हैं। वहाँ पे अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन लेकर अपना टाइम ज़ाया ना करें, स्पेशली पैसे ज़ाया ना करें। £440 इसकी फ़ी है जो इनिशियल अप्लाई करने की, और उसके बाद £190 जब वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। उससे पहले वो डिमांड करते हैं £190 आपको पे करने होते हैं। और थिंग लग जाते हैं £700। अगर तो एजेंट वगैरह को देते हैं तो वो भी आपके वेस्ट ऑफ मनी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। खैर बात ये काफ़ी ज़्यादा आज लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा अवेयरनेस दे दूँ लोगों को। और एससीपीसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये लिखी हुई हैं सारी। सबसे पहले तो योर डिटेल, जिसमें आपने नाम,
اور اپنا پروف آف ایڈریس نام میں پروف آف آئیڈینٹی میں پاسپورٹ آئے گا آپ کا، اور آئی ڈی کارڈ نہیں آئے گا. اگر یو کے میں ہے تو بی آر پی آئے گا. اگر یو کے میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں یا جہاں پہ بھی ہیں، آپ نے انٹرنیشنل ہی اپلیکنٹ کنسیڈر کیے جائیں گے. یو کے میں آ کے یہاں کے نہیں، مطلب انٹرنیشنل والے پہ ہی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں پہ آپ لنک کر کے ڈائریکٹ اپنی اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں. ڈیٹیل میں نیم اور اس کا پروف آف آئیڈینٹی، اور دوسرا پروف آف ایڈریس میں بینک لیٹر آ جائے گا، یوٹیلیٹی بل آ جائے گا، یا پھر کونسل ٹیکس جس کے اوپر آپ کا نیم اور پروف آف ایڈریس کے ساتھ لکھا ہو کہ یہ بندہ یہاں پہ رہتا ہے، تو وہ آ جائے. تو اس کے بعد آئے گا سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ بیچلرز کی ڈگری. اگر تو ڈی پی ٹی آپ نے کی ہوئی ہے مور دین انف ہے، تو اگر تو 2-3 ماسٹر ساتھ لگا دیں، اگر بیچلرز لگا دیں تو آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے پروسیس کو انکریز کر رہے ہیں، اس کے ٹائم فریم کو بڑھا رہے ہیں. جو بیچلرز میں ہے سب سے زیادہ ضروری بیچلر کی ڈگری ہے، ٹرانسکرپٹ ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ اس کے کورس انفارمیشن فارم ہوتا ہے ایک، وہ ہر یونیورسٹی کا اپنا ہوتا ہے. اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بچے نے یہ بکس اور یہ ساری ڈیٹیل سے، سارا وہ 200 پیجز کا ہوتا ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہوتی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنی کوالیفیکیشنز میں پڑھا ہوا ہے، اور یہ اس کا پریکٹیکل تھے، تھیوری تھا، جو بھی تھا. وہ ایک کورس انفارمیشن فارم ہوتا ہے، وہ آپ یونیورسٹی کہیں گے وہ آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد آتا ہے پروفیشنل ایکسپیرینس، منیمم 1 ہونا چاہیے. گریجویٹ ہے، آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ کہ آپ اپلائی کریں، ویٹ فار 6 months دین جو ہے وہ ایس سی پی سی اپلائی کریں اور ایس سی پی سی کے لیے جائیں. اور اگر تو 5 سال یا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے اور ایس سی پی سی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور 2-3 امپلائر ڈال رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ ہر کسی کو میل جائے گی، وہاں سے ویریفائی کریں گے، اور دین وہ لیٹ ہوگا. اگین ایک ایکسپیرینس رکھیں شروع سے لے کے اینڈ تک، اور اس کو کمپلیٹ کریں. اور پروفیشنل ای میل بہت ضروری ہے. یہاں پہ جو بچے مسٹیکس کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جی میل، آؤٹ لک یا یونیورسٹی کی بھی اور ایکسپیرینس کی بھی. ایکسپیرینس میں یہ مسٹیک ہوتی ہے، اور ایکسپیرینس اچھا لکھنا ہوتا ہے. اور وہاں پہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ بتائیں کیا کیا آپ کی ڈیوٹیز تھی، کیا کیا آپ نے کیا. وہاں پہ بھی وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. وہاں پہ اگر آپ نے مس کر دیا تو وہ بھی آپ کے پروسیس کو ڈیلے کر دے گا. اور وہاں پہ ایک اچھا ایکسپیرینس لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے انگلش لینگویج پروفیشنسی. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر انگلش آپ کی فرسٹ لینگویج ہے تو یس لکھیں، اگر نہیں ہے تو نو لکھیں. لیکن اگر انگلش میں برے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو ایس سی پی سی آپ کو کچھ نہیں دے گا، ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ یونیورسٹی سے انگلش کا لیٹر لیں، وہ سال لگا دیں اور اس سے آ جائے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی. آئلٹس دینا پڑے گا، آئلٹس ضروری ہے. کمیونیکیشن نہیں آتی، کبھی بھی ایس سی پی سی لے کے جاب نہیں ملے گی. ایس سی پی سی صرف آپ کو رجسٹریشن دیتی ہے. اس کے بعد امپلائر جب آپ کے ساتھ انٹرویو کرتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، سب ایکسپوز ہو جاتا ہے، جاب نہیں ملتی. ہر 2 سال بعد جب بھی ایس سی پی سی کے پیسے دینے پڑیں گے، اور اس کے پاس ایک سی ایس پی رجسٹریشن بھی کروانی پڑتی ہے. پر منتھ اس کے 35 پاؤنڈ کرتے ہیں. اگر کمیونیکیشن نہیں اچھی ہو رہی، کس طریقے سے ایس سی پی سی لے رہے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسے ویسٹ کر رہے ہو آپ. تو ان چیزوں کو کنسیڈر کریں. اور انگلش کے بعد یہ 3 چیزیں ہیں. اور اس کے بعد ایک اور آ جاتی ہے پروفیشنل رجسٹریشن. جیسے پاکستان میں پیپٹا وغیرہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. انڈیا میں اور بھی کافی ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے لگانے کی، کیونکہ ہماری کوئی ایک ریگولیٹری باڈی نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے کوئی ڈیٹیل نہیں دینی، اسکپ کر دینا ہے، آگے چلنا ہے. اس کے علاوہ ڈکلریشن فارم آ جاتے ہیں، اور اینڈ پہ 540 پاؤنڈ جب ساری ڈیٹیل فل کر دیتے 540 پاؤنڈ پے کرنے ہوتے ہیں اسی ٹائم. اور ٹائم فریم ہے 3 months کا میکسیمم. ود ان 2 months جو ہے 1 month. میرے ابھی فرینڈ کا میں نے ریسنٹلی اپلائی کیا ہے، 1 مہینے کے اندر اس کی ایس سی پی سی آ گئی. اب آن لائن پروسیس ہو گیا، پہلے پیپر ورک تھا. خیر یہ ساری ڈیٹیل تھی. باقی جو ایڈیشنل انفارمیشنز ہیں وہ میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا اپنے ویڈیوز کے اور نیچے ڈسکرپشن میں. اس کے ریگارڈنگ آپ کو کوئی بھی کوسچنز ہے یا کچھ بھی ہے آپ کر سکتے ہیں. ابھی بھی فی الحال مجھے کافی میسیجز آتے ہیں کیونکہ میری پروفائل ایسی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں تو دین میسیج کرتے ہیں. تو اس میں ہوپ فلی کہ کافی کوسچنز کے آنسرز میں نے کلیئر کر دے ہوں گے. اس کے بعد اب میں اپنی ایم ایس سی سے فری ہو گیا ہوں، میں جاب کر رہا ہوں. دین انشاءاللہ اب میں ریگولر ویڈیوز بناؤں گا ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر، اور کیسے آپ جاب ہنٹ کر سکتے ہیں یو کے میں، اور کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے.
اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ, اور پیسے نہ ویسٹ کریں. بائے بائے.